ڈکی بھائی پر جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد یا اس طرح سے کوئی سخت رویہ رکھا جا رہا ہے؟ ڈکی بھائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ ان کی حالت بڑی خطرناک ہے، دوائیاں نہیں دی جا رہی، کھانا وقت پہ نہیں مل رہا، وہ پریشان ہیں، ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے۔ لیکن ڈکی بھائی کے قانونی ماہرین مشیران جو ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کی ریٹ کو۔ ریمانڈ پہ ریمانڈ ہو رہا ہے۔ معاملہ نہایت گمبھیر اور سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کیس نے 4-5 نئے کیسز کو جنم دینا ہے۔ جس دن ریمانڈ پر لے کر گیا ڈکی بھائی کو، اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رپورٹر ان سے سوال کرتے ہیں، تو اس میں وہ معافی بھی مانگتے ہیں قوم سے۔ اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ اگر ڈکی بھائی نے قوم کے سامنے سرنڈر کر دیا؟ 4 مرحلوں پر محیط ڈکی کا یہ کیس ہے۔ اگر نکلتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی ہے تو پھر تو معافی نہیں بنتی نا۔ منی لانڈرنگ نکال نہیں سکتا NCCIA۔ ڈکی بھائی اس ٹائم پہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر NCCIA کی تحویل میں ہے۔ اس سے پہلے ڈکی بھائی جب ریمانڈ میں تھے، انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے؟ کیا آنے والے دنوں میں ڈکی بھائی کی مشکلات میں کمی آئے گی؟ ڈکی بھائی کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے؟ اور کیا اب رجب بٹ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، آج کے دن تو ہم نے کرنا تھا سرفراز چودھری صاحب NCCIA کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ان کا پوڈ کاسٹ، لیکن ان کی کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ پوڈ کاسٹ ہمارا ہو نہیں سکا۔ میرے بہت سے ایسے سوالات تھے، وہ ڈکی بھائی ہوں یا دوسرے یوٹیوبرز، ان کے بارے میں کئی سوالات تھے جو میں نے ان سے پوچھنے تھے، لیکن اب وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ ڈکی بھائی کی صحت کے بارے میں ہے۔ ڈکی بھائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ڈفرینٹ یوٹیوبرز بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ رپورٹرز کی طرف سے بھی ذرائع سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی آپ تک نیوز آئی ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے؟ کیا ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے؟ بٹ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے چوہدری سرفراز کا متبادل نہ سمجھیں۔ میں بالکل ان کے متبادل کے طور پہ کام نہیں کر رہا، میں تو آپ کے ساتھ روٹین کا شو کر رہا ہوں۔ ان کی جو مصروفیات ہیں نا چوہدری صاحب کی، ان کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے دفتر کے باہر میڈیا والے، یوٹیوبرز، وہ قطار اندر قطار کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک کی باری ہے، وہ نکل کے گئی ہے ٹیم، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی۔ اب اسے تشہیر کا شوق کہہ لیں یا حالات کی مجبوری اور ضرورت کہہ لیں۔ نوابزہ رسول اللہ خان مرحوم کا ایک شعر ہے کہ صلے کی تمنا نہ ملاقات کی خواہش، صلے کی تمنا نہ ملاقات کی خواہش، لیکن یہ تھی ہر دور میں حالات کی خواہش۔ اب پتہ نہیں حالات کی خواہش کے تحت جو ہے میڈیا ان کے لیے قطار اندر قطار کھڑا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر یوٹیوب چینل، ہر نیوز چینل پہ انہوں نے اپنا بیان لیکن ہمیں ملاقات کی خواہش کوئی نہیں ہے۔ اگر حالات کی خواہش ہے تو آپ نے مجھے کہا تو میں نے کہا میں تیار ہوں، چلا جاؤں گا، لیکن کسی شوق کے تحت نہیں۔ نہ تشہیر کا شوق ہے، نہ مفاد کا شوق ہے۔ ہاں، لیکن ہم نے تو اسٹیٹس پتہ کرنا تھا نا۔ جیسے بہت سارے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، وہ ماریہ بی کا ہو، وہ عمر عادل کا ہو یا ڈکی بھائی کا، تو کافی ایسی نیوز ہیں جن کی ڈیولپمنٹ پہ ہم نے ان سے بات کرنی تھی۔ ہاں، ان سے بات کی جائے گی۔ موقف ان کا ضروری ہے لینا، بہت ضروری ہے۔ جب وہ وقت دیں گے، وہ کسی اپنی مصروفیات کی وجہ سے نا، کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں بیرون شہر ہوں، کسی کو کہتے ہیں بخار میں ہوں، بیمار ہوں 3 روز سے، کسی کو یہ کہتے ہیں کہ دفتر میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ لیکن ان کا زیادہ وقت جو آج کل ہے نا، انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ دن میں کتنے چینلز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی مصروفیات کا ادراک ہے۔ جب بھی وہ وقت دیں گے، گداگر کی، سوداگر کی طرح نہیں، پروفیشنل جرنلسٹ کی طرح ہم ان کا، اگر وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں تو ان کو ویلکم کریں گے، اگر ہمیں وہ بلائیں گے تو ہم خوشی سے جائیں گے۔ بالکل۔ آپ نے جن حالات کا اور معاملات کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ صرف ایک ڈکی بھائی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈکی بھائی، ماریہ بی، عمر عادل، سسٹالوجی کے بہنیں ساری، یہ جن مسائل اور مصائب کہہ رہا ہوں، مصائب سے گزر رہے ہیں نا، رجب بٹ بھی اس میں، رجب بٹ اگر آپ فہرست پوچھیں تو بہت طویل ہے۔ ان میں سے بیشتر تو بیرون ملک ہیں جن کا نام فہرست میں شامل ہے۔ وکیل صاحب جو بات کر رہے تھے، انہوں نے 2-3 دن میڈیا سے گفتگو کی ہے اس کے ڈکی بھائی کے کیس میں، عمر عادل کے کیس میں، ماریہ بی کے کیس میں۔ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا وکلا صاحبان، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ نہایت گمبھیر اور سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک وکیل صاحب کا جملہ کہ خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے،
ایسا کیوں ہے؟ اگر پچھلے پروگرام کے تسلسل میں اس پروگرام کو دیکھیں ہمارے ناظرین، تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اٹ از ناٹ ایز ایزی. اچھا، جب ہم نے لاسٹ شو کیا تھا اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ یہ اتنا لمبا چلے گا، مطلب ریمانڈ پہ ریمانڈ ہو رہا ہے؟ اس میں جو تاخیری حربے ہیں، جو تدابیر پیش کی جا رہی ہیں، جو ڈیلینگ ٹیکٹس کہہ رہے ہیں نا، وہ ہیں، یا اس سے جو میں نے جملہ کہا تھا کہ اس میں کچھ پریشر بھی، نادیدہ قوتوں کو کچھ پریشر بھی دکھائی دے رہا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ طویل ہو رہا ہے، طوالت لے رہا ہے. لیکن میرا خیال تھا کہ یہ پہلا ریمانڈ بہت کم تھا، 2 دن کا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا اتوار کا روز تھا، پچھلا اتوار، 1 ہفتہ ہو گیا. اتوار کے روز عجلت میں یہ ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ڈکی بھائی کو، اور اس میں پیش ہوئے بڑے معروف سائبر کرائمز کے ماہر قانون دان جو ہے نا اس وقت، وہ ذہین قریشی ہیں، وہ پیش ہوئے. صرف 2 دن کا ریمانڈ ہوا. پہلے ریمانڈ میں یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ دن کا ہوگا، طویل ہوگا، لیکن پہلے دن بہت کم، 2 دن کا، پھر 4 دن کا، پھر 5 دن کا، 11 روز کا ریمانڈ کٹ گیا. اس کی یہ امید نہیں تھی کہ اتنا طویل ہوگا. میرا خیال تھا کہ 4 سے 5 روز کے ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ہو جائے گا، ضمانت موو ہوگی، ضمانت ہو جائے گی. لیکن نہ صرف یہ کہ بٹ صاحب ضمانت نہیں ہوئی، جوڈیشل نہیں ہوا، اس کے بعد 2 بار 4 دن کا اور 5 دن کا ریمانڈ ہوا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. جو دکھ رہا ہے وہ اور ہے، جو لکھا جا رہا ہے وہ اور ہے. جو دکھا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے فرق ہے. لکھا جا رہا ہے کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں ریمانڈ پیپر. ریمانڈ پیپر میں کوئی نئی دفعہ نہیں لگائی گئی. میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جو وکلا صاحبان کی مشاورت کے ساتھ اور ان کی رہنمائی میں ہے. اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹ جو ہے نا وہ ریمانڈ پیپر ہوتا ہے کہ پولیس نے، ایجنسی نے، تفتیشی نے کیا لکھا کہ ہمیں ریمانڈ کیوں چاہیے. ریمانڈ پیپر میں دفعہ ایجاد کر کے نئی دفعہ نہیں لگی، لیکن ڈکی بھائی کے قانونی ماہرین، مشیران جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، وہ چیلنج کر رہے ہیں NCCIA، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کی ریٹ کو. وہ کیسے؟ وہ ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اس ایجنسی کے قواعد و ضوابط میں، اختیارات میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ اثاثوں کی چھان بین کرے، منی لانڈرنگ کی تفتیش کرے. منی لانڈرنگ سے منی ٹریل تک کی کہانی جو اکٹھی کی جا رہی ہے وہ FIA کے دوسرے ونگز ہیں، ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. یعنی کہ وکلا صاحبان نے، قانونی ماہرین نے جو ڈگی بھائی کے ہیں، انہوں نے ریٹ کو چیلنج کیا NCCIA کی، اور انہوں نے کہا، الزام عائد کیا کہ یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. ڈکی بھائی کے کیس میں ان کے پہلے دن کے FIR جو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے، وہاں سے گرفتار کر کے جب پولیس لائی تو FIR درج ہوئی. FIR میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے ان سے موبائل برآمد کر لیا. اسی وجہ سے کم ریمانڈ ہوا کہ جو سوشل کرائم کمٹ کیا گیا ڈکی بھائی کی طرف سے مبینہ طور پہ ایجنسی کے الزام کے تحت، اس میں ریکوری کیا ہوئی؟ موبائل فون. تو پہلے ہی ریکوری ہو گئی. اس کے بعد نئی ریکوری کے لیے ریمانڈ مانگا گیا. اور ریکور کیا کرنا تھا اس میں؟ اس میں 3 چیزیں. نمبر 1 لیپ ٹاپ، نمبر 2 بینک اکاؤنٹس، نمبر 3 ان کے غیر ملکی اثاثے جو دوران تفتیش ریمانڈ پیپر کے تیسرے حصے میں، 2 حصوں میں پہلی بھی 2 باتیں، تیسرے حصے میں نئی بات، اور وہ یہ لکھا کہ یہ ہم نے ان سے ان کے بیرونی اثاثے پتہ کرنے ہیں کہ ان کے پاکستان میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اثاثے کیا ہیں. منی ٹریل اسے کہتے ہیں. وہ سارے کے سارے NCCIA نے یہ کہا جی کہ ہمیں درکار ہے، یہ اس کا ریمانڈ پیپر ہے. اس ریمانڈ پیپر میں جو FIR کی دفعات تھیں ابتدا میں پیکا ایکٹ میں 13-14, 25-26, 420 آن لائن فراڈ، تشہیر کے ذریعے کسی کو غلط راہ پہ راغب کرنا، یہ ساری دفعات فراڈ، ڈیجیٹل فراڈ کہتے ہیں اس کو. یہ سارے کا سارا دائرہ اختیار ہے
اس سائبر ایجنسی کا. لیکن بٹ صاحب وکلا یہ کہتے ہیں ڈکی بھائی کے FIA کا سائبر کرائم کا ونگ جو تھا اسے NCCIA میں تبدیل کیا گیا ہے. ان کے جو طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں ان میں یہ ان کا اختیار نہیں تھا. ان کو چاہیے کہ اگر یہ کیس کروانا ہے تو اس کی یا تو ونگ اور دوسرے ہونے چاہیے. یہ بات میری ماہرین سے ہوئی ہے کہ جی اس کے لیے FIA کے دوسرے ونگ موجود ہیں, ان کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیں, آپ JIT بنا دیں. آپ اگر نہیں بنانا چاہتے تو ان کے افسروں کے پاس بھیجیں فائل, وہ اس کو ڈٹرمن کریں. اب یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں جس کو کہا نا پیچیدہ ہوا, مزید کیس سیریسنس کی طرف جا رہا ہے, خطرناک قدموں کو چھو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اس میں سے نکلے گا کیا. اس کیس میں بڑے محتاط جملہ کہنے لگا ہوں, اس کیس نے 4-5 نئے کیسز کو جنم دینا ہے. جس دن ریمانڈ پر لے کر گیا ڈکی بھائی کو, اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رپورٹر ان سے سوال کرتے ہیں, کیس کے حوالے سے پوچھتے ہیں, تو اس میں وہ معافی بھی مانگتے ہیں قوم سے. اب انہوں نے کیا اعتراف جرم کیا یا انہوں نے وضاحتی بیان دیا؟ صرف فرق کیا پڑے گا کیس پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انویسٹیگیشن ابھی نہیں شروع ہوئی, باقاعدہ جرح نہیں ہو رہی عدالت میں. عدالت میں یہ ہے وٹنس بیسڈ کیس. شہادتوں کا جب موقع آئے گا تب اس طرح کی ویڈیو پیش کی جائیں گی, وہ علیحدہ بات ہے. اس بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, لیکن انہوں نے ڈکی بھائی نے یہ اعلی ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے. اچھا, لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے, جو مقصد تھا. اس قسم کے ادارے ایجنسیاں جو بنتی ہیں نا, وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نہیں بنتے. لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ اب جو ڈکی بھائی آئے گا وہ نمازی پرہیزی آئے گا. بٹ صاحب اگر اس طرح نمازی پرہیزی بن رہے ہوتے ہیں تو جس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا تھا میاں ضمیر کے بیٹے کا, کاشف ضمیر کا, وہ دوبارہ اس طرح گفتگو نہ کرتا. میں 10 مثالیں اور دے سکتا ہوں جن کے بارے میں, جب آپ حراست میں ہوتے ہیں نا, مجھے آپ پولیس کے حوالے کر دیں, میں بڑا سخت جان ہوں, بہت سخت جان, اور مجھے حوالے کر دیں, 24 گھنٹے بعد میں کہوں گا جنرل ضیاء الحق کا طیارہ میں نے کریش کیا تھا. پولیس کی کسٹڈی میں, ادارے کی کسٹڈی میں, حراست میں, آپ اس سے جو چاہیں قبلوا لیں, جو چاہیں اقرار جرم کر لیں. وہ سرکاری گاڑی میں ادارے کی سرکاری حراست میں دوران ریمانڈ جو بات انہوں نے کہی ڈکی بھائی نے, انہوں نے اپنے جرم پر معافی کے خواستگار تھے, وہ ٹھیک ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے, جب کہ یہ ویڈیو ہیں, یہ روسٹنگ کے زمانے کی ویڈیو ہیں, اور میں اس وقت روسٹنگ ویڈیوز بناتا تھا, اور جرم یہ غیر اخلاقی کام ہے جس پر میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں. اچھا, ڈکی بھائی نے اگر روسٹنگ کی ہے, پوری دنیا میں روسٹنگ ہوتی ہے, انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں, امریکہ میں دیکھتے ہیں روسٹنگ ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ایک ٹرینڈ تھا کہ ڈکی بھائی ہو گئے, دوسرے یوٹیوبر سے وہ روسٹنگ کرتے تھے. لیکن کیا روسٹنگ کرنے پر کوئی جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے؟ پیکا لگتا ہے اس پر؟ روسٹنگ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. مطلب کسی کا مذاق بنانا, کسی کا مذاق, طنز بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہو. صرف طنز محض ایسا نہیں کہ آپ کو جملہ کہہ کے گزر جائیں, برسبیل تذکرہ اور بات ہے. دانستہ آپ کا نیت کیا ہے آپ کی. اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا مذاق کریں جو اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرے, پھر آپ ایک غیر اخلاقی کام کے مرتکب ہوتے ہیں. اس پر پیکا ایکٹ لگتا ہے, جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم. کیا ہے وہ؟ یہی ہے نا کہ آپ نے کسی پہ ایسا بد اخلاقی کا الزام لگا دیا, اس کی توہین کر دی. تضحیک اصل لفظ ہے کہ تضحیک کر دی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تضحیک کی تھی, تو انہوں نے اس پہ تضحیک پہ معافی مانگ لی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ قانوناً جرم ہے, تو میں اس پہ قوم سے معذرت ہوں, پوری پاکستانی قوم سے معذرت کی. دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ کچھ ایپس ایسی تھیں جنہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ان کی پبلسٹی کریں تو ہم آپ کو اس کا مشاہرہ دیں گے, معاوضہ ملے گا. تو میں نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ یہ تشہیری ایپس جو ہیں یہ قابل گرفت ہیں, قابل دست اندازی ہیں, لیکن اس میں انہوں نے مشروط کیا اس کو کہ اس طرح کی ایپس کرکٹ میں چلتی رہیں, اور بالخصوص PSL میچز جو تھے نا ان میں یہ عام تھیں. یہ ڈکی بھائی کا بیان ہے. اس لیے میں نے ان کی تصدیق نہیں کی, گویا یہ قانونی ہیں یا نہیں ہیں. تو میں نے اس پر جو ایکٹ کیا اس پہ بھی معافی کا خواستگار ہوں. اچھا, اس چیز سے انہیں فائدہ ہوگا کہ یہ آلریڈی PSL میں چلتی تھی؟
بٹ صاحب قانون میں ایسی کوئی شق شامل نہیں کہ ایک جرم میں کر رہا ہوں تو آپ میرا نام لے کے وہ جرم کریں اور یہ کہیں کہ جی چونکہ نہیں مصطفیٰ نے کیا تھا علی بٹ بھی وہی کر رہا ہے. ایک تو یہ بھی جرم ہے کہ اگر آپ مجھے کاپی کریں اور مجھے اگر سزا نہیں ملی, میں نہیں پکڑا گیا, پکڑا وہ جو چور وہ ہے جو پکڑا گیا. اور اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. آپ کو کسی قانون کا علم نہیں, بے خبری میں آپ کر رہے ہیں, تب بھی جرم بار ہیں. اس کی ایک اخلاقی بائنڈنگ ہے اس بیان کی. قانون شہادت میں کوئی اہمیت نہیں اس کی. یہ ابھی جو ہے نا یہ وٹنس بیسڈ کیس ہے نا, شہادت بیسڈ ہے, وہ اس مرحلے پہ اس کو کہیں استعمال کریں گے وہ ہو جائے گی. لیکن ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ دو طرفہ معاملہ ہے. ادارے, حکومت, ایجنسیاں ہمدردی کے جذبے کے تحت ڈکی بھائی کے ساتھ برتاؤ کریں. ہمارا یہ تجویز تھی, ہماری مطالبہ بھی تھا. دوسری طرف اداروں سے کہا گیا تھا, اداروں سے کہا نا کہ ہمدردی کریں. دوسری طرف ڈکی بھائی سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے کردہ یا نہ کردہ, اپنے اوپر عائد کردہ جو الزامات ہیں ان پر قوم سے معافی مانگیں. انہوں نے گیمبلنگ ایپس جو ہیں ان کا سہارا تو لیا, اب اسی کے بغل سے جنم لیا وسیم اکرم کے کیس نے. ہم نے یہ بھی اشارہ دیا تھا اپنے پروگرام میں کہ وسیم اکرم بھی اسی طرز کی ایپس کے ذریعے تشہیری مہم چلاتے رہے اور وہ بھی قابل گرفت ہیں اور ان کو نوٹس سرو ہو گیا. یہ ہے ایک معاملہ. اس ویڈیو کے پس منظر میں یا پیش منظر میں پوشیدہ چیز کیا ہے, وہ ہے اصل سوال جو ہم نے کرنا تھا چودھری صاحب, جو چودھری صاحب جو ہیں سرفراز صاحب, ان سے کرنا تھا. سرفراز چودھری صاحب ہم نے یہی پوچھنا تھا کہ اس کے پس منظر اور پیش منظر میں کیا ہے. اس ویڈیو کے پس منظر میں وہ حالات ہیں جس کا ڈکی بھائی کو ہم نے وارن کیا تھا, وارننگ دی تھی کہ آپ ہوشیار رہیں, اٹ از ناٹ ایز ایزی. یہ جو بھی تھا نا, ڈکی بھائی کو 2 دن کے ریمانڈ کے دوران یہ کرنا چاہیے تھا. تیسرے 5 دن کے ریمانڈ کے دوران یہ معافی جو ہے نا, یہ کمزور معافی تصور ہو رہی ہے. اگر یہ پہلے 2 دن میں کر لیتے نا, ان کو اس کی سنگینی کا, شدت کا احساس نہیں آیا 2 دن میں. پہلے ان کو ابتدا میں ہی یہ کر لینا چاہیے تھا. اچھا, اب معافی ہے 2 طرح کی, ایک ہے کنڈیشنل, ایک ہے انکنڈیشنل. انکنڈیشنل معافی کیا ہے؟ غیر مشروط, میں نے کیا نہ کیا, ہلکا جرم کیا بھاری کیا, نشیب و فراز کو ہٹا کے, فاصلوں کو مٹا کے, آپ صرف اتنی بات کہہ دیں کہ میں معافی کا خواستگار ہوں, قوم مان لے گی. قانون مانے گا. اصل سوال ہے قانون, اس کا پیش منظر یہ ہے قانون مانے گا کہ نہیں مانے گا. اب نقصان سمجھ لیں کیا ہوا. این اسی وقت میڈیا اس طرح چلا رہا ہے, این اسی وقت جب ڈکی بھائی کا یہ بیان سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہا تھا, وکیل صاحب کا ان کے بیان ایک چل رہا تھا. ان کے وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈکی بھائی نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ وہ معافی مانگے, یا مطلب جرم سے صاف انکاری تھے, انکار جرم. اور پیلر ڈکی بھائی اعتراف اقرار جرم کر رہے تھے. کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ آئی. یہ اب آپ کو میں پس منظر اور پیش منظر دونوں بتا رہا ہوں. یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ آ گئی. وکیل صاحب کا بیان متصادم ہے ان کے بیان سے, دونوں کا بیان میں اختلاف ہے. اگر یہ مشورے کے ساتھ یہ کیا جاتا, اب یہ ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ وکیل صاحب کو شدت کا احساس نہیں تھا. ان کو شدت کا احساس ان کے دوستوں نے, گھر والوں نے دلوا دیا. 2 دن کے ریمانڈ کے بعد جو 4 دن کا ریمانڈ تھا وہ وہم و گمان میں نہیں تھا کسی کے. آپ نے ان کی والدہ کی آپ دیدہ چہرہ دیکھا ان کا, کتنی غمگین تھی وہ. ظاہر ہے بچہ, ان کو اولاد ہے, جوان بیٹا. اچھا, اس میں نے ایک ریکویسٹ بھی ہے, جو یوٹیوبرز یا رپورٹرز جاتے ہیں, فیملی کو تنگ نہ کیا جائے. فیملی کو اس ٹائم پہ تنگ کر رہے ہیں, زج کر رہے ہیں. یہ بہت زیادتی ہے. ایک تو وہ رویہ ترک کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم مائک آگے کر دیتے ہیں. وہ خاتون جو ہیں وہ غمگین ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ لعنت بھیجیں, آپ ہمارے پہلے سوال کا جواب دے دیں. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے. ان کا بچہ پابند سلاسل ہے, اس کو رہائی کیسے دلوانی ہے. ایک طرف یہ بپتا ہے ان پہ, اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے اس سوال کا جواب دے جی کہ ڈکے بھائی نے کمائی کہاں سے کی, یہ منی ٹریل کیسے ملائیں گے آپ. یہ ہمارے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے.
ٹھیک ہے پیشہ ورانہ فرائض ہمارا اختیار ہے, لیکن تھوڑا سا اخلاقیات کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں محتاط رہنا چاہیے. گفتگو میں یہ کر رہا تھا کہ جب احساس ہوا ان کے گھر والوں کو, اقربا کو, دوستوں کو, انہوں نے کہا جی کام آسان نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے. ابھی ڈکی بھائی نے بیفور دی کورٹ نہیں سرنڈر کیا, یہ جملہ ایک اور میرے ذہن میں آ گیا, قوم کے سامنے سرنگو ہوئے ہیں وہ. اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ اگر ڈکی بھائی نے قوم کے سامنے سرنڈر کر دیا؟ بٹ سب کیسز دو طرح کے, کمپاؤنڈیبل, نان کمپاؤنڈیبل, نیگوشیٹیبل, نان نیگوشیٹیبل. جو قابل راضی نامہ ہیں ان میں ہمدردی کا مظاہرہ کر سکتی ہے NCCIA حکومت. ویسے کرنا نہیں چاہیے, میرٹ پہ ہونا چاہیے جو بھی ہو. دیکھیں سائبر کرائم جو ہے نا, وہ آپ نے لفظ کہا جی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے, وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے سائبر کرائم. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کچھ آپ نے کہا اگر غلط فہمی میں کہہ دیا, اگنورنس میں کہہ دیا, تو آپ نے معافی مانگ لی. لیکن اگر نکلتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی ہے تو پھر تو معافی نہیں بنتی نا. منی لانڈرنگ نکال نہیں سکتا NCCIA. دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈو لائک دیٹ. جو ان کے دائرہ اختیار, آپ ایک پٹیشن کرتے ہیں ہائی کورٹ میں جا کے کہ مجھے یہ ریلیف چاہیے, جج صاحب یہ کہتے ہیں, فاضل جج عدالت عالیہ کے, کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے. وہ نہیں کہتے جج صاحب, مخالف وکیل کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ نہیں سن سکتے, یہ دائرہ اختیار سے باہر ہے. یہ جو دائرہ اختیار ہے نا, جوریسڈکشن آپ کی, اگر اس سے باہر ہے کوئی چیز تو آپ اس پہ لاکھ تعویلیں دے کے اس کے جملہ لکھیں, عدالت نہیں تسلیم کرے گی. اچھا, اس ٹائم پہ نا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈکی بھائی پر جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد یا اس طرح سے کوئی سخت رویہ رکھا جا رہا ہے. ڈکی بھائی نے اس کی تردید کر دی, ان کے وکلا نے تردید کر دی. انہوں نے کہا جی مجھے صرف جسمانی ٹارچر نہیں, مینٹل ٹارچر دیا گیا, کھڑا رکھا گیا. اچھا, ویسے فزیکل ریمانڈ میں ہوتا کیا ہے, کیا کرتے کیا ہے؟ فزیکل ریمانڈ کا معنی کوئی تشدد نہیں ہے. فزیکل ریمانڈ ہے کہ آپ کو آپ کی روح نہیں جا رہی, جسم بھی جا رہا ہے آپ کا, یہ جسمانی ہے. روح نہیں جا رہی صرف کہ آپ کو مارنے کے بعد آپ سے تفتیش ہونی ہے, کوئی مار کے تفتیش بھی نہیں ہونی. یہ ہے کہ آپ کو صرف فزیکلی یو آر ہینڈیڈ اوور ٹو دا IO فزیکلی, کہ آپ کو فزیکلی اس کے حوالے کیا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی انداز سے واپس عدالت کو دیں گے. یہ عدالت ریمانڈ ختم ہونے کے بعد عدالت میں دوبارہ پیش کرتے ہیں نا کہ جناب فزیکلی آپ نے دیا تھا, فزیکلی بندہ واپس آ گیا, صحیح سلامت ہے. اس دوران ڈکی بھائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ ان کی حالت بڑی خطرناک ہے, دوائیاں نہیں دی جا رہی, کھانا وقت پہ نہیں مل رہا, وہ پریشان ہیں, ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے. اب یہ ہاسپٹل جانا نہ ایجنسی کا اختیار ہے نہ وکلا کا اختیار ہے. کورٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ آئدر ہی شوڈ شفٹ اٹ ٹو ہاسپٹل اور ناٹ. جیل سے عدالت بھیجیں, ریمانڈ سے عدالت بھیجیں, حوالات سے بھیجیں, جہاں بھیجیں, یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن پروو وکلا نے اور ایکیوز نے کرنا ہے. جو زیر حراست ملزم ہے اس نے پروو کرنا ہے کہ واقعی اس کو علاج کی ضرورت ہے اور ہاسپٹل میں ہے. میڈیکل بورڈ بن سکتا ہے, وہ فیصلہ کرے گا کہ ادھر جانا چاہیے, ہسپتال میں جانا چاہیے. لیکن ایک رواج روش یہ بن گئی ہے کہ ہم لوگ جو تھوڑے سے با اثر ہوتے ہیں, دولت مند ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ریمانڈ بھی جیل بھی ہاسپٹل میں کاٹی جائے, بھلے وہاں 2-3-4 بندوں کی گارڈ لگا دیں گے. یہ ہوتا ہے نا, 4 بندے پولیس والے لگا دیے, آپ نے تعینات کر دیا آپ کے کمرے کے باہر, آپ کے وارڈ کے باہر بیڈ پہ آپ کے, اور آپ وہاں علاج میں رہیں, تو کم از کم حوالات کی اور جیل کی جو سختیاں ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں. ہاسپٹل از اے لٹل, ہسپتال بھی آج کل سرکاری جو ہے نا, پرائیویٹ تو جا نہیں سکتے, پرائیویٹ کی بجائے سرکاری میں جائیں گے تو آپ یقین کریں کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے سرکاری ہاسپٹل میں. اچھا, اب تو بہتر ہو گئے ہیں, کچھ بہتر ہوئے ہیں کچھ, لیکن اب بھی میں نے ابھی ریسنٹ وائرل انفیکشن جو آیا اس میں ایک بیڈ پہ 4 لوگ دیکھے. PIC میں پنجاب, ایسی ذہن میں بات آ گئی, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں جس بندے کو سویئر ہارٹ اٹیک ہوا, وہ ایک چیئر پہ بیٹھا یوں نیچے زمین پہ, فرش گراؤنڈ فلور پہ بیٹھا ہے, اور وہ اس کو لگی ہوئی ہے بوٹل, اور وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا اس نے. ایک بیڈ پہ 4 لوگ بیٹھے بھی دیکھے, لیٹ نہیں سکتے, بیٹھیں گے 4 ہی نا, ایک بیڈ پہ جگہ ہی نہیں ہے, مریض زیادہ ہیں, ہاسپٹل بیڈس کم ہیں.
لیکن ڈکی بھائی کی بیماری کی خبر سوشل میڈیا پہ چلی، اور اس میں انہوں نے، ہم لوگوں کے بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم زیب داستاں کی خاطر بڑھا دیتے ہیں، تو زیب داستاں کی خاطر جو بڑھایا ہم نے کہا جی سیریس بیمار ہیں، سیریس لیل یہ جملہ ہے، اور ادویات نہیں مل رہی اور ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے خود ڈکی بھائی نے کہا مجھے صرف مینٹل ٹارچر دیا گیا، کھڑے رکھتے تھے، جگاتے تھے، جو روٹین کا ہوتا ہے. یہ بھی ان کے وکیل کی طرف سے. ہاں وکیل، مارا کسی نے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ باتیں زیب داستان زیادہ ہیں، اور سوشل میڈیا کی خبریں جو ہیں وہ ساری 100% درست نہیں ہوتی. کاز تو 100% غلط ہوتی ہیں، لیکن 100% درست بھی نہیں ہوتی. NCCIA ان کی نیت اور ایکشن، کوئی اس میں آپ کو شک لگتا ہے؟ وہ ٹھیک ہیں؟ نیتوں کا حال خدا جانتا ہے. ایکشن وہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہم اس پہ کومنٹ کرتے ہیں، ہم اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، وہ حالات کے تناظر میں ہوتا ہے. اب حالات یہ ہیں کہ ابتدا کا ریمانڈ سب سے زیادہ طویل ہوتا ہے، 7 دن سے 2 دن پہ آتا ہے. پہلے 7، پھر 5، 6، پھر 2. یہ 2 سے 5 پہ گیا ہے. اچھا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوبرس تھے، ہم نے اپنے کئی پوڈ کاسٹ کے اندر ذکر کیا، جو حالات چل رہے ہیں ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہی نا، اور NCCIA جو ہے وہ لگام ڈال رہے. اس قدر بے ہنگم پن ہے، غدر مچ گیا ہے ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ، جو جس کے ذہن میں آ رہا ہے ہر شخص جرنلسٹ بن گیا ہے. کتنی بار ہم کہہ چکے ہیں، ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ آزادی کا غلط مفہوم اور مطلب نہ لیا جائے. آزادی کتنی بار مثال دی کہ میرے ہاتھ کی ہے اس حد تک جہاں سے آپ کا چہرہ شروع نہیں ہوتا. چھری کے استعمال کی آزادی خواتین کو ہے پھل اور سبزی کاٹنے کی، گوشت کاٹنے کی، انسانی گوشت کاٹنے کی نہیں ہے، شوہر کا گلا کاٹنے کی نہیں ہے، بھائی کی گردن ذبح کرنے کی نہیں ہے. چھری ہے نا، استعمال اس کا صحیح ہے. جن لوگوں نے یوٹیوب کو، ایپس کو، یا سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کو اوور آل چھری کے طور پہ اور تھپڑ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا ہے نا، ان کو ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کئی بار، ان کو روکنے کے لیے ادارے یہ بن رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں. سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، نیا سافٹ ویئر بھی ڈال رہے ہیں. ویسے میری یہ اطلاع بھی ہے کہ بعض کے ذہنوں میں نیا سافٹ ویئر پڑ رہا ہے، اور وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بہت گمبھیر ٹاپک ہے یہ، کہ ایک نیا سافٹ ویئر ڈالا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ادارے ایجنسیاں بن رہے ہیں انہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کا ہتھیار مل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ان کو بھی قانون کے دائرے میں رہنا ہے نا. اس ریٹ کو چیلنج کیا ہے ڈگی بھائی کے وکیلوں نے کہ یہ اپنے دائرۂ اختیار سے باہر نہ جائیں. جہاں ہم مس لیڈڈ، مس گائیڈڈ یوٹیوبرز کا ذکر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں اداروں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ قانون کبھی دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنے اختیارات سے تجاوز بھی نہ کریں. دیکھیں، میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ سہیل ظفر چٹھا نے غلط بندے مارے. ہم نے ناظرین سے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ CTD کے بعض اہلکار ایسے ہیں جن کے ماضی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ ماورائے عدالت قتل کرتے رہے، تو ان کو CTD سے فارغ کیا جائے. CTD نے اپنا قبلہ درست کر لیا، ہم بڑے خوش ہوئے. اب ہم تعریف کرتے ہیں اس کی. وہی CCD ہے، وہی CCD، وہی CTD تھی، وہ CCD اب نہیں ہے. انہوں نے اپنے معاملات درست کر لیے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. سپیڈ کم کر لی. ہم نے یہ کہا تھا یہ طے کیا جائے کہ ان کے دائرہ اختیار میں کیا ہے. جو CCD کے دائرہ اختیار پہ بحث چلی، انگلیاں اٹھی، اس میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور یہ کہا کہ قانون کے دائرے میں رہے. انہوں نے ایک سٹرکچر جاری کر دیا کہ یہ کیس جائیں گے، اس طرح چلے گی، یہ اختیار ان کا ہوگا. لوگ خوش ہو گئے. لیکن یہ جو طریقہ، وہی ریٹ آج بھی چیلنج ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ دائرہ اختیار نہیں ہے اس کا. اگر NCCIA کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے تو ہماری ان کے اعلیٰ افسروں سے بھی، یہ جو سوشل سائبر کرائم کے لوگ ہیں ان سے، ان کے اعلیٰ افسروں سے، ان کے اعلیٰ حکام جو ہیں، ایون وزارت داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ جن کے ماتحت ہیں، صوبائی وزیر داخلہ اگر یہاں کی ایجنسی ہے کوئی، تو ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ بھی قانون، اخلاقیہ. اچھا، ایک ہے قانون، ایک ہے ضابطہ، ایک ہے اخلاقیات، قواعد.
ہر ایک کو مد نظر رکھنا ہے, ملوز خاطر رکھنا ہے. بعض جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی بائنڈنگ ہے ہماری, ہمارے اخلاق رائز میں شامل ہے, معاشرتی رویے ہمارے غلط ہو رہے ہیں, ان کو درست کرنا بھی ہمارا کام ہے نا. اگر ہم مس گائیڈڈ مس لیڈڈ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرتی انحطاط جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمدردانہ رویہ اپنایا جائے ڈگی بھائی کے ساتھ, کہ اس کے پاسٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن آپ نے جو جملہ کہا وہ زیادہ بڑا اہم ہے کہ کیا ان کے اثاثے اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے واقعی منی لانڈرنگ ہے, واقعی گیمبلنگ ایپس جو ہیں ان کے ذریعے انہوں نے جو ہے کمائی کی ہے, تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے قانون میں کہ کیسے آپ نے قومی خزانے میں واپس لوٹانی ہے. اس کا بھی طریقہ ہے, اس کی آپ ریکوری ضرور کریں, لیکن ملزم کو فائدہ مل سکتا ہے ہمدردی کا. اب ایک اور بات ذہن میں آ گئی, بٹ صاحب جو وکیل ہے نا اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ کیس کیا ہے؟ وکیل کا سب سے بڑا رول پروفیشنل یہ ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو کتنا ریلیف دے کے دیتا ہے جو اب تک نظر نہیں آیا. بس اب یہ میرا جملہ نہیں, آپ نے کہا ہے. کیوں؟ ہر عام شہری کے ذہن میں یہ ہے کہ کب رہائی ہو رہی ہے ڈکی بھائی کی. وکیل کہتا ہے وہ پہلے جوڈیشل تو ہو لیں دو بھائی, جب جوڈیشل جائے گا تو پھر عدالت میں ہم جا کے اس کی ضمانت, جس دن بٹ صاحب ضمانت موو ہونی ہے 24 گھنٹے میں ضمانت ہو جانی ہے, بالکل بتا رہا ہوں وثوق کے ساتھ. اس سے پہلے کچھ مرحلے باقی ہیں, وہ مرحلے قانونی نہیں ہیں. اور زیادہ محتاط جملہ, جو مرحلے باقی ہیں وہ قانونی نہیں ہیں, وہ انسانی مرحلے ہیں. ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جا رہے ہیں. وہ ایڈمنسٹریٹو میئر کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ مکمل ہوا اعترافی بیان کے بعد, معافی کے اعلان کے بعد. ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے, 3 مرحلے اور ہیں. 4 مرحلوں پر محیط ڈکی کا یہ کیس ہے NCCIA کا. اگر NCCIA نے وہ 3 مرحلے خوش اسلوبی سے عبور کر لیے تو ڈکی بھائی اس ویک میں رہا ہو جائیں گے. اچھا, ڈکی بھائی تو پکڑے گئے, لیکن جو اگلا یوٹیوبر ہے رجب بٹ ملک سے باہر ہے, اور اس کا بیان بھی آیا, وہ کہتا ہے کہ میرا اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا اگر میں ملک میں واپس آ گیا تو میں واپس نہیں آ رہا. 9 لوگ ہیں اس فہرست میں انکلوڈنگ رجب بٹ. 8 رجب بٹ کے علاوہ جو بیرون ملک ہے ان سب کو واپس لانے کی تدابیر کی جا رہی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے انٹرپول جو ہے وہ واپس لا سکے گی؟ انٹرپول کو ریکویسٹ جاتی ہے حکومتوں کی جانب سے تھرو چینل کیا ہے, آئیو نے لکھا اس کے افسر کو, گیا افسر نے متعلقہ وزارت کو بھیجا, وزارت نے وفاقی وزارت کو بھیجا, وہاں سے انٹرپول سے ایک ریکویسٹ چلی گئی, لیٹر ریڈ وارنٹ. اس لیٹر کی تیاری کا مرحلہ اسی ویک میں شروع ہو جائے گا. اچھا, لیکن رجب بٹ پر بلیسفمی اس کا الزام ہے, ایسے کیس میں کیا انٹرپول جو ہے وہ وطن واپس لے آتی ہے؟ انٹرپول کا کوئی تعلق نہیں ہے دفعات سے, الزامات سے, حقائق سے. وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے. اگر تو آپ کا دوسرے ملک کے ساتھ ملزمان کی تحویلگی کا حوالگی کا ایگریمنٹ ہے تو اور بات ہے, اگر نہیں ہے تب بھی آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. آپ نے ریکویسٹ بھیجی, وہ ریکویسٹ تسلیم ہو گئی, آپ نے کہا ملزم فلاں جگہ پہ وہ ٹریس کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے. لا آف لینڈ کے تحت پرچہ مقدمہ اس پہ بلاسفیمی کا ہو سکتا ہے. اس کے خلاف ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا بہت ڈیٹیل میں, ایک فتویٰ بھی موجود ہے جامعہ نعیمیہ کا, ابھی تک برقرار ہے, وڈرا نہیں ہوا. اسی طرح کئی درخواستیں پروسیس میں ہیں ان کے خلاف, رجب بٹ کے خلاف. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو رجب بٹ کے پاکستان آنے کی صورت میں حل نہیں ہو پائیں گے, مزید گمبھیر ہو جائیں گے, پیچیدہ ہو جائیں گے. ایک دوسرا جو حال ڈکی بھائی کا ہوا ہے, رجب بٹ کو کسی نے کون سا احمق کا تمغہ دینا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا؟ حماقت تو نہیں کر سکتے اس طرح کی. تو ان کے اسی لیے انہوں نے یہ سہارا لیا کہ میں نہیں آؤں گا. اور ڈکی بھائی کا کیس جو ہے وہ عالمگیر شہرت پا گیا ہے, اور غیر ملکی مبصرین, غیر ملکی میڈیا اس پہ ڈسکس کر رہا ہے. کسی کو امید نہیں تھی کہ 2 دن کے بعد 4 دن اور 5 دن کا ریمانڈ ہوگا, اور یہ جو اب 5 اور 4 9 اور 2 11 3 دن کا ریمانڈ بھی, بلکہ مہینے کا بھی لیا جا سکتا ہے. ان کے ہاں قانون اور ہے, سائبر ایکٹ جو ہے اس کے تحت وہ ریمانڈ زیادہ نہیں ہوگا. ڈکی بھائی نے بہت ذہانت کا ثبوت دیا ہے.
اور میرا خیال ہے کہ یہ پلان کر کے سرکاری گاڑی میں بھیجا گیا، وگرنہ میڈیا کے 100 مائک آپ کو دکھائی دیتے اگر وہ پبلک سٹیٹمنٹ ہوتا تھا. یہ دھکیل کے ایک بندے کو بھیجا گیا اندر اور اس کو گفتگو دے دی کہ سب کو پتہ لگ ہی گیا نا کیا ہوا. تو یہ جو ہے نا یہ سب کچھ پلانڈ ہے، اور اس منصوبہ بندی کے تحت ڈکی بھائی کو اس ہفتے میں ضمانت پہ رہائی مل جائے گی. رجب بٹ اور 8 دیگر یہ لوگ مستقبل قریب میں واپس آتے دکھائی نہیں دے رہے مجھے. لیکن مستقبل قریب میں آپ کو لگتا ہے کہ انٹرپول ان کو لے آئے گی واپس؟ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے آنے ان کو لانا ہے. آنا کہاں ہے انہوں نے، ان کو لانا ہے. لیکن یہ لوگ بھی اتنے آسان نہیں ہیں، کوئی گلی محلے کی پروڈکٹ تو نہیں ہے. وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے اور کوئی راستہ نکال رہے ہوں گے. ابھی ریسنٹ پاس میں بالاج کے قتل کے الزام میں نامزد ملزم گوگی بٹ، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، وہ پاکستان آ گئے، عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے ضمانت دے دی ان کو، بیل بیفور ریسٹ ان کا ہو گیا. تو کیا گوگی بٹ بغیر معاملات طے کیا ہے؟ اس لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک پنجابی کا لفظ ہے نکل وڑ، یہ نکل وڑ کے ماہر ہوتے ہیں کہ اسکیپ روٹ کیا ہے، آنا کہاں سے. اسی طرح جب یہ لوگ بھلے لائے جائیں یا آ جائیں یہ اپنے پاؤں مضبوط کر کے آئیں گے. لیکن اب ان کو فیس تو کرنا ہی پڑے گا، جو کیسز ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا. اب معافی نہیں ہونی ان کی، باہر بیٹھے معافی نہیں. میں نے بلا ٹرک والوں کے بیٹے ٹیپو کے پوتے سے ایک سوال کیا کہ تیفی بٹ سے آپ کی صلح ہو سکتی ہے کن شرائط پہ؟ امیر مصعب نے کہا کہ ہو سکتی ہے، تیفی بٹ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، عدالتوں کے رحم و کرم پہ عدالتیں ان کی تسلیم کر لیں بے گناہی، تو ہمیں کیا اعتراض. یہ تو دوسرا فریق بھی کہہ دیتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے آپ کو سرنڈر تو کریں بیفور دی کورٹ. ایجنسیوں تفتیشیوں کے پاس آپ نے جا کے شامل تفتیش ہونا. عدالت کہتی ہے کہ جائیں اور تفتیشی افسر کے پاس شامل تفتیش ہوں. تفتیشی افسر کہے گا آ کے اگلی پیشی پہ کہ یہ شامل تفتیش ہو گیا، اس نے یہ موقف لیا، تب عدالت تسلیم کرتی ہے. 6 بڑے یوٹیوبرز کو 5 مقدمات میں اشتہاری کروایا جا رہا ہے. بڑی مستند اطلاع ہے میری، ابھی آپ کو آ جائے گی اطلاع منظر عام پہ. 6 معروف یوٹیوبرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ان کو اشتہاری 87-88 کی کاروائی. ایک تو رجب بٹ ہے. اب میرا خیال ہے مجھ سے نام نہیں آپ نے پوچھنے جن لوگ، اس لیے کہ اشتہار جو ہے نا وہ بہت خفیہ طریقے سے نکالا جاتا ہے، بعد میں وہ کیا جاتا ہے پروسیس خفیہ ہوتا ہے، بعد میں تو منظر عام بھی آنا ہے. وہ پروسیس جو ہے نا وہ تیار ہے، آج کل میں شروع ہو جائے گا. وہ لوگ اشتہاری قرار دیے جائیں گے. مشتہر کیا جاتا ہے کہ نئی مصطفیٰ وال فلاں فلاں جو ہے یہ ہمیں فلاں مقدمے میں مطلوب ہے. تمام ترکیبوں، کاوشوں، چھاپوں، ہر طرح کی گفتگو کے بعد اعلانیہ خفیہ لکھا ہوتا ہے. یہ اعلانیہ خفیہ ہمیں وہ میسر نہیں، دانستہ روپوش ہے، اور ہمیں اب اس کے وارنٹ چاہیے گرفتاری کے. اس کا اشتہار غوغا کرنا ہے، مشتہر کرنا ہے اس کو کہ ہمیں وہ قابو آ جائے، پکڑائی میں دے. تو اس کے لیے ہر شخص اطلاع کرے گا کہ نہیں مصطفیٰ فلاں جگہ پہ ہے بھائی، پکڑ لو اس کو. کراچی سے بھی اطلاع آ جائے گی، سرگودا سے بھی آ جائے گی، حیدرآباد سے بھی. تو یہ اشتہار غوغا تیار ہے. یہ اشتہار شور و غوغا جب ہوگا اشتہاری قرار دلائے جائیں گے، ان کے گھروں پہ چسپاں ہوں گے وارنٹ. پہلا فیز ہے انٹرپول تک پہنچنے کے لیے. یہ اشتہار شور و غوغا جو ہے یہ تیار ہے، یہ جاری ہوگا ان لوگوں کا. ڈکی بھائی تو اپنا کیس فیس کر رہے ہیں، اور جو ماریا بھی ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. لیکن ایک اور یوٹیوبر ہیں ڈاکٹر عمر عادل، وہ اس ٹائم پہ NCCIA کے ریمانڈ میں ہیں. ان کا پورا کیس کیا ہے؟ بٹ صاحب یہ بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. اچھا ان پہ الزام کیا ہے؟ جو پنجاب کی سب سے بڑی برادری ہے نا ارائیں، 2 بڑی برادری ہیں، ایک آپ کی جو کشمیری برادری ہے اور ایک ارائیں، بہت نامور ہے. اور بھی بہت سی قومیں ہیں پنجاب میں، آباد ہیں، ساری کٹی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. سب سے بڑی جو ارائیں برادری ہے اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو ارائیں ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جا کے درخواست دی NCCIA میں کہ انہوں نے ہمیں ہرٹ کیا ہے، ہماری توہین ہوئی، اہانت ہوئی، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے.
FIA کے NCCI ونگ ہے ان کا ایک, اسی NCCIA نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا, انہیں گرفتار کر لیا. اور جوڈیشل مجسٹریٹ ہے نعیم بھٹو صاحب, میرے ہم نام ہیں. نعیم بھٹو صاحب نے ان کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. اب جب ہمارا پروگرام ریلیز ہوگا تو ان کو پیش کرنا ہے. اب یہ ان پہ جو الزام پہلے بھی تھا نا, اب بھی ہے. ابتدائی انکوائری جو ہوئی ہے نا, پریلیمنری انکوائری کرتی ہے NCCIA, اس میں ان پہ پیکا ایکٹ لگ گیا. انہوں نے کہا ان کا یہ جملہ آرائی برادری کے بارے میں پیکا ایکٹ کی دفعہ 2526 میں آتا ہے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. اب ڈاکٹر عمر عادل نے بھی معافی طلب کی تھی اور ویڈیو ان کی آئی. انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, غلط فہمی میں کہہ دیا, میرا مطلب یہ نہیں تھا, بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے, یہ جملہ ایک مجھ سے سلپ آف ٹنگ کے ذریعے نکل گیا. لیکن عدالت نے یہ تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا ابھی تو معافی کا مرحلہ آیا نہیں, ابھی تو ریمانڈ پہ ہے. میں نے کہا کہ ریمانڈ پیپر میں جو کچھ ہوتا ہے نا, اس وقت کارروائی اس کے تحت ہونی ہے, بعد میں یہ ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. جو شہادت آنے کا مرحلہ ہے اس میں یہ آج پیش کرنا ہے آپ نے. تو ابھی تک ان کے خلاف سائبر کرائم ونگ جو ہے FIA کا, وہ تفتیش کر رہا ہے. اور یہ جو رائی برادری ہے نا, اس کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ میں بطور سربراہ ارائی برادری متاثرہ فریق ہوں. آپ نے عدالت میں جہاں جوریسڈکشن ثابت کرنی ہے کہ کرائم بھی ہماری حدود میں ہوا, عدالت کی جوریسڈکشن ہے بھی, وہاں آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وائی یو آر کمپلیننٹ, آپ مدعی کس حیثیت میں بن رہے ہیں. تو اس نے کہا میں متاثرہ فریق ہوں, یہ چیئرمین صاحب نے کہا. اور یہ جو ہے یہ نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر جو ہے نا ریمانڈ ان کا دے دیا عدالت. اچھا, اس ٹائم پہ ڈکی بھائی جو کچھ فیس کر رہے ہیں, ڈاکٹر عمر عادل جو فیس کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے جو باقی یوٹیوبرز ہیں, رجب بٹ ہو گئے, مسٹر پتلو یا جو بھی ہیں, وہ کچھ سبق سیکھیں گے اس سے؟ ہر ایک کے لیے سبق پوشیدہ ہے اس میں. کیا سبق ہے؟ ڈکی بھائی کی گرفتاری, رجب بٹ پہ مقدمات کا اندراج, رجب بٹ کی بھی گرفتاری تھی ایک دفعہ, وہ ساری کی ہی اس مقصد کے لیے گئی تھی کہ یوٹیوبرز اپنا قبلہ درست کر لیں. لیکن بے حد افسوس ہے کہ ہم نے رجب بٹ اور اب ڈکی بھائی, اس سے پہلے کاشف ضمیر, اس سے پہلے اسلام آباد کے 2, ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا, کسی نے نہیں سیکھا مجھ سمیت. ہم وہی زوم کے ساتھ کہ ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں, تواتر کے ساتھ وہی گناہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب بہت سے لوگ معذرت خوانا لہجہ اختیار کرتے ہیں نا, تو پھر وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ سانپ کے گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنے کے عادی ہیں. ہمیں لکیر پیٹنے سے پہلے جو ہے نا احتیاط کا دامن ہاتھ سے تھام لینا چاہیے مضبوطی کے ساتھ. کیوں؟ دیکھیں اس وقت پاکستانی سوسائٹی جو ہے نا, وہ کسی نئے انقلاب, بھلے وہ ڈیجیٹل ہو, سوشل ہو, وہ روحانی انقلاب ہو, اس طرح کے انقلاب سے روشناس ہونے کی سکت نہیں رکھتی. ہم کسی نئے تجربے سے گزریں گے, اپنا نقصان کریں گے. اب یہ جتنے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں یہ برابر ہے. نوٹس دے کے آپ محتاط نہیں کر رہے, آپ ان کو الارم کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, وگرنہ آپ خود پیش ہو جاؤ. یہ خود پیش ہونے کا جو ہے نا یہ ایک اچھا طریقہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج مثبت ہوں گے, لوگوں میں بھی ذمہ داری کا احساس آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو نوٹس جاتے ہیں نا, ایک اور ریکویسٹ, جس کسی کو بھی نوٹس جا رہا ہے وہ اس کو فیس کرے, اٹینڈ کرے, پہلے اٹینڈ کرے, پیش ہو, شامل تفتیش ہو, اپنی وضاحت کرے. اداروں کو بھی چاہیے جو شخص معقول جواب دے دے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے, لیکن جو شخص عادی ہے اس عادی مجرم کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن محض یہ جو 2 طرح کے ہیں نا, ایک اصولی موقف ہے, ایک فروعی ہے. جو اصولی موقف ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, فروعی سے اگر درگزر کر سکتے ہیں آپ تو میرا خیال درگزر بھی کر دینا چاہیے. کل سنڈے کے روز پورے پاکستان نے سوشل میڈیا پہ بہت ہی افسوسناک نیوز دیکھی. 30 روپے کے معمولی جھگڑے پر 2 سگے بھائی قتل کر دیے گئے. پر سب بڑا افسوسناک واقعہ ہے رائیونڈ سٹی میں.
مجھے اتنا دکھ ہوا ہے جب سے میں نے پڑھا، اور جب مجھے یہ پتہ لگا کہ پہلے موقع پہ ایک بھائی مارا گیا تھا، دوسرا ہسپتال میں 24 گھنٹے بعد چل بسا. اچھا یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے رہے. یہ معاشرتی المیے ہیں جتنے واقعات ہیں، انہیں سانحات کہنا چاہیے. برداشت ختم ہو گیا، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، خاندانی رابطے ختم ہو گئے، حیا، صبر، اس کا دامن چھوڑ دیا. ہوا کیا؟ یہ دونوں بھائی رشید اور واجد محنت کش، ایک 30 سال کا، ایک 22-23 سال کا. یہ دونوں بھائی رائیونڈ اپنے گھر جا رہے تھے لاہور میں، ساتھ ہی متصل رائیونڈ روڈ. ایک پھل کی دکان پہ رکے، درجن کیلے خریدے، اس نے کہا 130 روپے، اس نے لکھ کے بھی لگایا ہوا تھا، ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے 130 روپے. انہوں نے 100 روپے دیے. انہوں نے کہا بھائی 30 روپے اور دو. انہوں نے کہا میرے 5000 کا نوٹ ہے، یار چینج لے آؤ، 30 روپے لے لو. انہوں نے کہا نہیں میں چینج کیوں لوں، آپ لے کے آؤ. تلخی سے بولا وہ پھل فروش بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا بھائی پھر تم اس میں سے 30 روپے کے کیلے نکال لو، میں 100 روپے میں دے دو. اس نے لفافہ پکڑا، کہ میں تیرے پہ تو ملازم ہوں، میں ان کیلے پہلے کیوں درجن گئے سن. تلخی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. پھل فروش کے پیچھے میدان تھا ایک، اس نے آواز ماری، بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کو آواز ماری آ جاؤ، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. یار ویڈیو میں آ رہا ہے. وہ بچے بھاگے آئے، ایک نے 2 وکٹیں پکڑی ہوئی تھیں، نظر آ رہا ہے، ایک نے 1 وکٹ پکڑی ہوئی تھی، 2 نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، 2 نے بیٹ پکڑے ہوئے تھے. نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ، نہ پوچھا، نہ کچھ نہیں. وہ شوق کے تحت نہیں مارنا شروع ہو گئے. ان دونوں بھائیوں پہ تشدد کیا. اب عجیب سی بات یہ ہے، اتنا انہوں نے بہیمانہ تشدد کیا، ڈنڈوں سے، بیٹ سے، بلے مارے، باقاعدہ سر میں مار رہے، نیچے گرا کے گر گئے وہ دونوں بچے بیچارے. ان کو نوجوان ان میں سے جو رشید تھا وہ زخمی ہو گیا، اور واجد موقع پر دم توڑ گیا. اور رشید کو اسپتال لے گئے، گزشتہ روز وہ بھی بیچارہ خالق کی سزا ملا. پولیس نے 2 بندے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اہل خانہ مطمئن نہیں ہے. اچھا اس میں معاملہ ہوتا ہے کہ پولیس اس کو پبلک نہیں کرتی باقاعدہ گرفتاری کو، کیونکہ گرفتاری ڈالنے کا ایک پروسیس ہے، مرحلہ ہے، وہ باقاعدہ گرفتاری ڈال کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے آپ نے. تو وہ شاید گھر والوں کو نہیں اطلاع دے رہے ہوں گے پراپرلی، لیکن متاثرہ خاندان. اچھا اس کے والد نے مقدمہ درج کرایا 302 کا، تھانہ رائیونڈ سٹی میں FIR درج ہو گئی 302 کی. اور اس میں اب بٹ صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک بہت بڑا المیہ ہے قانونی طور پہ. ایک لفظ ہے بلوا، پولیس کی تفتیش کا اور FIR کے اندراج کا. اچھا اس کے اندر ملزم کو فائدہ ملتا ہے؟ 100% پورے ملزموں کو، ایک ملزم کو نہیں. بلوا ہے، بیٹ کس نے مارا، ڈنڈا کس نے مارا، وکٹ کس نے استعمال کی، تھپڑ کس نے مارا، گھونسا کس نے مارا، ٹھڈا کس نے مارا. یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس وجہ سے موت ہوئی ہے، ڈٹرمن کرنا مشکل ہے. ابھی کس تک کے وار سے موت ہوئی ہے. وجہ موت یعنی اناد کیا ہے، کس کی لگی ضرب، اس پہ 302 ہے. جو صرف بلوے میں کھڑا دکھائی دے رہا ہے اس پہ تو نہیں لگ سکتی. اب ویڈیو مجھے نہیں ابھی تک اطلاع میری، جب تک ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، کہ جی یہ ویڈیو میں وہ کیا دکھائی دے رہا ہے، کیا ہوا. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو بتایا گیا ہے، جو وائرل ہے بات، وہ ڈنڈوں، بلوں، وکٹوں سے لیس جو کرکٹر جو کھیل رہے تھے، جو اس کے بلانے پہ اس پھل فروش کے وہاں آئے تھے، انہوں نے انتہا کر دی. اتنا بدترین تشدد کیا، ظاہر ہے سر میں مار رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، ترس نہیں آیا کسی کو. یہ ہے معاشرتی المیہ کہ ہمارے گھر والوں نے ہماری کیا تربیت کی. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دانستہ ہمارا خاندانی مربوط نظام جو ہے نا، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور وہ تباہی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس بہیمانہ انداز میں مارا دلخراش واقعہ ہے کہ آپ تشدد کر کے مار دیں. اسی طرح کا واقعہ سانحہ سیالکوٹ اگر یاد ہوگا، ہم لوگ میں عدم برداشت کا شکار ہیں، رویے ہمارے عجیب طرح کے ہیں، متشدد ذہن ہے ہمارا. ایک لفظ ہے انگریز نے نکالا
انگلش کا لفظ سیڈس پلیئر. ہمیں خوشی مسرت محسوس ہوتی ہے کسی کو تکلیف پہنچا کے. یہ سیڈس پلیئر تھا جو کچھ دیکھ کے لوگ اچھا. پھر آپ کو پتا ہے جب وہ گر گئے زخمی ہو گئے تو جشن فتح منایا انہوں نے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کلیپنگ کی گئی, نعرے لگائے گئے, بنگڑے ڈالے گئے. نظر آ رہا ہے سارا کچھ. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے چہروں سے وہ جو ابھی تک میری اطلاع نہیں ہے کہ ان کے چہرے سب کے شناخت ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, لیکن ویڈیو میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے بہت ڈل سی ویڈیو ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں دور کہیں, وہ ڈل سی آ رہی ہے. پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, 10 سے 15 لوگ میں نے دیکھے ہیں ویڈیو میں جو موبائل سے تصویریں بنا رہے ہیں. ویڈیوز آئی ہیں سامنے, موبائل سے بنا رہے ہیں. یہ بھی سیڈس پلیئر ہے کہ بچا کوئی نہیں رہا, ویڈیو بنا رہے ہیں. کتنے ہی لوگ وہاں موجود ہیں, کسی کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ دو انسان, آپ چھوڑ دیں پھل فروش کون ہے, واجد اور یہ جو رشید ہے یہ کون ہے, ان کو چھوڑ دیں. مقتولین جو ہیں ان کو چھوڑ دیں, تنازع کو بھی چھوڑ دیں. بطور انسان ہمارا کیا فرض ہے؟ رکواتے ہیں. اس طرح کا بلوہ دیکھیں, اس طرح کا جھگڑا دیکھیں, تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور وہ اس پر مومنٹ ہے 3-4-5 منٹ میں سارا گیم. تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا باشعور مدبر شخص ہونا چاہیے جو بیچ بچاؤ کرائے اور پھل والوں سے کہے, ان حملہ آور بیٹ بال والے کرکٹرز جو ہیں ان سے کہے خدا کا خوف کرو. اچھا لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے, تماشائی بن جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور اگر لڑائی نہ ہو نا تو افسوس کرتے ہیں, ہوئے کچھ نہیں, مزہ نہیں آیا. مزہ نہیں آیا. جو میلہ ٹھیلا ہے نا, میلہ ٹھیلا, یہ ہمارے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. سیڈس پلیئر. ہم خوشی کیوں محسوس کرتے ہیں کسی کو پریشان دیکھ کے, دکھ میں دیکھ کے, درد میں دیکھ کے, جبکہ شرع میں حکم ہے کہ دکھ, درد, کرب, مصیبت, مسائل میں دیکھ کے اپنے بھائی کی مدد کرو. یہ حکم ہے. کئی واقعات ہیں, اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے. اپنے کام کاج چھوڑ کے, اپنے فرائض منصبی چھوڑ کے لوگ امداد کو جاتے تھے. انبیاء کرام, امام حضرات, ایون جو ہمارے مشاہیر ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام, ان کی زندگیاں آپ چیک کریں, ان میں کئی مثالیں موجود ہیں کہ ہمدردی کسے کہتے ہیں, دکھ درد میں شریک ہونا کسے کہتے ہیں, کسی کی امداد کرنا کسے کہتے ہیں, اس کا دکھ بانٹنا کسے کہتے ہیں. یہ سارے معاملات ہم نے فراموش کر دیے. اب مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا کہ 30 روپے کی اہمیت کیا ہے. کیلا سونا تو نہیں ہے کہ آپ اگر 3 ماشے چھوڑ دیں گے تو 30,000 روپے جائیں گے. 30 روپے ہی تھے نا, سمپل 30 روپیز. یہ ویلیو تو پتہ چلے گی اس بندے کو اب جب وہ فیس کرے گا مقدمہ. اب بھی میں آپ کو بتا دوں, چند دن بعد باہر آ جائے گا. آنا نہیں چاہیے. نہیں آنا چاہیے نا, لیکن میں قرائن کی موجودگی میں بتا رہا ہوں, حالات تجربات کی روشنی میں, کہ وجہ اس کی کیا ہے. قتل عمد ثابت نہیں ہوتا. عدالت جو ہے نا اس میں ایویڈنس پروف کے ساتھ دینی ہوتی ہے. پھر وہی بات, قانونی منہ شگافیاں ایسی ہیں, تاخیری حربے ایسے ہیں. ایک وکیل صاحب سے پوچھا کسی نے کہ وکیل جو ہے وہ یہ دانستہ اس شخص کی وکالت کیوں کرتا ہے جس کو جھوٹا سمجھتا ہے. آپ دیکھیں جو حق پہ ہے اس کا وکیل بھی لائر ہے, اور جس پر الزام ہے اور سچا ہے, درست ہے, وہ مجرم ہے سمجھے, اس کا وکیل بھی لائر ہے. اس کو یا تو بچانے یا کم سے کم سزا دلوانی ہے. ریلیف کا لفظ میں نے کہا ہے, ریلیف دلوانا ہے. تو ایسے اسکیپ روٹ ہیں کہ آپ بآسانی نکل جاتے ہیں. مجھے اس کیس کا مستقبل زیادہ تابناک نہیں دکھائی دے رہا. تاریک مستقبل ہے, لیکن دعا یہ ہے, ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ اپنے فرائض منصبی پیشہ ورانہ جو فرائض ہیں ان کے سہارے ہمیں رشید اور واجد, ان دونوں مقتولین کے جو ذمہ دار شخص ہیں, کوئی بھی ہے جس نے ایک پتھر بھی مارا ہے, وہ قرار واقعی سزا اس کو ملنی چاہیے. اور اس کو مثال بنا دیں کہ آئندہ بلوے میں کسی شخص کی جان نہ جائے. تب یہ سانحہ راون جیسا کوئی اور سانحہ رونما نہیں ہوگا, وگرنہ چند دن بعد پھر ہم اسی طرح کا خبر پہ ایک پروگرام کر رہے ہوں گے
کہ ایک نئی خبر یہ آ گئی ہے کہ کوئی اور سانحہ رائمنڈ جو ہے اس کا اعادہ ہو گیا. صرف 30 روپے کے معمولی جھگڑے پر 2 بھائی قتل ہو گئے. یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ان فیوچر اگر ہم کوئی بھی ایسا بلوا دیکھیں تو اس میں ہم تماشائی نہ بنیں بلکہ اسے روکیں تاکہ کوئی نیا حادثہ نہ ہو.